تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان 21ویں پارے سے اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ بے شک تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو سن لو اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وفما یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی چاہے وہ پہاڑ چٹان کے سینے کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یاتی بہ اللہ تو اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کر، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک اور جو تجھے مصیبت پہنچے تو اس پہ صبر کر کے دکھانا، ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر کہا ولا تصائر خدک للناس اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ واقصد فی مشیک وغدد من صوتک اور میانہ چال چل اور درمیانی آواز سے بات کر، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر بے شک جو سب سے ناپسند آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس مضمون کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ بعض نے کہا یہ نبی ہیں، بعض نے کہا یہ ولی ہیں، لیکن ولی والا قول زیادہ معتبر ہے، یعنی یہ نبی نہیں تھے لیکن یہ ولی تھے، 1000 سال انہوں نے عمر پائی۔ اور ان کی حکمت کا عالم کیا ہوگا؟ آج کل تو آپ نے دیکھا ہو وہ تھوڑا تھوڑا سا پڑھ کے لوگ تو وہ 8 قسم کی سندیں اپنے پشت پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اتراتے ہیں کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھا تھا، میں نے فلاں استاد سے حکمت سیکھی۔ کوئی کہتا ہے میں جدی پشتی حکیم ہوں، کوئی کہتا ہے یہ تو ہماری وراثت چلتی آ رہی ہے جو ہمیں ملتی ہے، تو لوگ اتراتے ہیں اس پہ۔ لیکن ذرا 2 لمحوں کے لیے غور کیجئے گا کہ اس کی حکمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے آتینا لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت میں نے سکھائی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقمان کو میں نے حکمت سکھائی ہے، اور میں نے ان کے بارے پڑھا ہے کہ جب یہ جنگل کے اندر جاتے تھے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے، مختلف امراض کی دوائیاں تیار کرنے کے لیے، تو بوٹیاں بول کے بتایا کرتی تھیں کہ ہم کس مرض کے لیے استعمال ہوں گی۔ اللہ نے ان کو یہ حکمت عطا کی تھی، اور پھر انہوں نے بہت سارے نبیوں کا دور بھی پایا۔ بعض نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ کتنی دل آویز تھیں، وہ کتنی خوبصورت تھیں، وہ کتنی جامع تھیں کہ ان کو میرے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور باقاعدہ وہ لفظ ارشاد کیے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ نکاح کا مقصد اپنی نظر کو پاک کرنا، حرام کاموں سے بچنا، اور اولاد کے حصول کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔
جب بندے کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اس کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ تو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن یہ واضح ارشاد کر رہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہے، اور نصیحت کیسے کرنی ہے۔ یعنی رب کو یہ باتیں پسند آئیں تو اللہ نے قرآن کے اندر اسی لیے بیان کی کہ ہر بندہ مومن ان کو پڑھ لے اور اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرے۔ چونکہ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو یہ سیکھنے کی حامل نہیں ہے، لیکن بچہ شروع سے ہی والدین کی اداؤں کو اپنے اندر راسخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر بندہ سمجھتا ہے یہ بالکل چھوٹا ہے، ابھی بول نہیں سکتا، ابھی چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے والدین کی حرکات کو اپنے اندر سمو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو نابینا ہوتا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، تو اس کی حساسیت والی حس بڑی کام کرتی ہے، محسوس بڑی جلدی کر لیتا ہے وہ چیز کو پکڑ کے، چونکہ اس کو نظر نہیں نہ آ رہا تو اس کی دوسری قوتیں جو ہیں زیادہ تیز چلتی ہیں۔ اسی طرح جب بچہ بول نہیں پاتا تو وہ باتوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور والدین کی حرکات کو وہ اپنے سینے کے اندر اتار رہا ہوتا ہے، تو بچے کی تربیت کا مرحلہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو تم نے اس کو کر کے دکھانا ہے، کل کو وہ آپ کو وہ نتیجہ بھی دے گا۔ جدید سائنس اور جدید ماہر نفسیات کے مالک تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 8 سال تک، 7 سے 8 سال تک بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے عالم دین بننا ہے، اس نے شریر قسم کا شخص بننا ہے، یا اس نے معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہونا ہے، وہ 8 سال تک وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو عمر ہے وہ اس کی تجربہ گاہ کہلائے گی، یعنی 8 سال تک اس کے ذہن کے اندر جو چیزیں محفوظ تھیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور 8 سال کے بعد وہ معاشرے کے اندر نکل کے معاشرے سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال تک بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ سینے کے ساتھ لگانے سے مراد کیا ہے کہ بچہ 7 سال تک والدین کا بڑے محتاج ہوتا ہے۔ اس نے حتیٰ کہ پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو وہ والدہ سے مانگتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی طلب کرنی ہو تو وہ والد سے مانگتا ہے، تو والدین کی محتاجی ہوتی ہے اسے۔ اس لیے 7 سال تک آپ بچے کی تمام ضروریات کے جہاں پہ کفیل ہوتے ہیں تو اس کی محبت کے بھی کفیل ہوں، اس کو محبت بھی دیں اور محبت کے ساتھ اس سے پیش آئیں۔ اور پھر 7 سال تک، پہلے 7 سال تک بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھو، پھر 7 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو۔ اب غلام بنانے سے مراد کیا ہے کہ تم نے بچے سے کام کروانے ہیں، ہر وہ اچھا کام جو آپ چاہتے ہیں کہ کل کو بڑا ہو کے ہمارا بچہ کرے وہ آپ اس سے کروائیں۔ 7 سال تک اسے غلام بنا کے رکھیں۔ غلام اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں دوسرے غلام ہوتے ہیں کہ ان سے مزدوری کروائی جائے، ان کو مارا جائے، زد و کوب کیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ 7 سال تک غلام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے سے کام کروائیں تو اس کو پتہ چلے کام کیسے کرنے ہیں۔ اور 7 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھا جائے۔ ہر وہ بات جو بچے کے سینے کے اندر پن پہ، وہ آ کے اپنے والد کے ساتھ اس بات کو کرے، اپنی والدہ کے ساتھ کرے۔ کہا ان 3 مراحل کے اندر بچے کی تربیت پوری ہو جائے گی۔ تم نے یہ 3 کام کرنے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، پھر 7 سال تک اس کو غلام بنا کے رکھنا ہے، اور پھر 7 سال تک اس کو دوست بنا کے رکھنا ہے، تو بچہ تمہاری طرف مانوس ہوگا۔ چونکہ جو فطری عمر ہے بچے کی سیکھنے کی وہ پہلے 7 یا 8 10 سال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ باہر نکلتا ہے معاشرے کے اندر، وہ سکول جاتا ہے یا وہ دوستوں کے مجمع میں جاتا ہے، تو پھر اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ دوستوں سے سیکھنے والی ہوتی ہے۔ یعنی اب اگر باپ سکھانا چاہے تو وہ باپ کی بات کو اس قدر نہیں سنتا جس قدر وہ دوستوں کی بات کو سنتا ہے، اور باپ کے پاس بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتا، دوستوں کے مجمع میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، چونکہ اب اس کی وہ عمر گزر گئی جس کے اندر سکھانا تھا، اور جو عمر سکھانے والی تھی اس کو یہ کہہ کے ضائع کر دیا گیا کہ ابھی تو ہمارے بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 7 سال تک بچے کو اپنے پاس رکھا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بچے بمشکل چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ 8-10 گھنٹے اسکول گزارتا ہے، اور گھر کے اندر آتا ہے تو پھر اس نے سونا بھی ہوتا ہے، کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ بوجھ کتابوں کا اس کے سر پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی اکیڈمی بھی ہوتی ہے، ٹیوشن بھی ہوتی ہے، اور زیادہ وقت وہ اپنے استاذہ کے پاس گزار ہے۔
اور ماں کے پاس اس کو گزارنے کے لیے صرف 4 یا 5 گھنٹے ملتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے زیادہ وقت وہ اپنے ٹیچر کے پاس گزار رہا ہے، تو پھر ماں کا پیار سینے کے اندر پیدا ہوگا یا ٹیچر کا پیار سینے کے اندر پیدا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا 7 سال تک بچے کو بالکل سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں، کیونکہ 7 سال تک بچہ کوڑا کاغذ ہے، اس کے اوپر جو آپ تحریر کریں گے وہ پکتی چلی جائے گی اور پھر بعد میں وہ آپ کو نتیجہ دے گی۔ آؤ میں تمہیں اقبال کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں۔ حضرت اقبال کو کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ جو حضور کا عشق سیکھا ہے، حضور کا جو پیار سیکھا ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کس یونیورسٹی سے تم نے پڑھا؟ یہ کس کالج سے سیکھا؟ کس اسکول سے پڑھا؟ اقبال کے سامنے جب حضور کا نام لیا جاتا تھا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال بلک بلک کے بچوں کی طرح رویا نہ ہو۔ اور ساری زندگی اقبال حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جہاں وہ یورپ کنٹری کے اندر گیا وہ عمرے کے لیے حج کے لیے بھی جا سکتا تھا، کیوں نہیں گیا؟ تو اس کے شعروں کے اندر موجود ہے، وہ کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے میں حضور کا سامنا کس منہ سے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال کہتا مالک تو 2 جہانوں سے بے نیاز ہے، مجھے بغیر حساب کے بخش دینا، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میرے پہ اتنا رحم کرنا کہ حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ میں تیرا تو کیا تیرے نبی کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تمہارے لیے تو میں نے جسموں پہ پتھر کھائے تھے، میں نے فاقے کاٹے تھے، میں نے نکیلے پتھروں پہ سجدے کیے تھے، تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو مالک تیرا تو کیا حضور کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو اقبال نے کہا یہ میں نے اپنے باپ کی گود سے سیکھا تھا۔ اس نے کہا میرا میٹرک کا زمانہ تھا اور میں طالب علم تھا، تو میں واپس پلٹا اسکول سے گھر کے اندر، اور ہمارے دروازے کے اوپر ایک سائل آ گیا۔ تو جس طرح تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ وہ ٹلتی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے اس نے ہو کے ہی رہنا ہے، اسی طرح وہ سائل بھی ٹلنے والا نہیں تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور مانگنے لگا۔ کچھ سائل ہوتے ہیں نا جو جاتے ہی نہیں ہیں، تو کہتا وہ بار بار اصرار کرتا کہ مجھے کچھ دو۔ تو میرے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی اور بچپنے کی عمر تھی، تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر چھڑی ماری، اس کے دن کی جو جمع پونجی تھی وہ نیچے بکھر گئی اور کاسا نیچے گر گیا۔ کہتا اتنی دیر کے اندر میرا باپ آیا اور اس فقیر کے ساتھ نیچے سے وہ سکے جمع کر کے اس کے کشکول کے اندر ڈالنے لگا، اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس کشکول کے اندر ڈالے اور کہا بابا یہ بچہ ہے نادان ہے، اسے معاف کر دینا۔ تو میرے دل کے اندر تھا کہ میرا باپ ایک فقیر سے معافی مانگ رہا ہے، اور پھر بازو سے پکڑا میرے باپ نے اور مجھے پچھلے کمرے کے اندر لے کے گیا اور وہاں پہ بٹھا کے کنڈی لگائی، اور میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا اقبال اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بچے کی تربیت ایسے کی تھی کہ میرے فقیروں کے کاسے توڑتا پھرے، تو میں تمہارے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اقبال کہتا ہے پس وہ میرے باپ کے لفظ تھے کہ میرے سینے کے اندر گھر کر گئے اور میرے سینے کے اندر اتر گئے، اور سارا عشق جو میں نے حضور کا سیکھا ہے وہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ اس لیے 7 سال کی عمر جو بچے کی ہوتی ہے یہ انتہائی توجہ طلب عمر ہے، اور بچوں کی تربیت کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ بلکہ جدید ماہر نفسیات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بچے کے کان کے اندر آواز جاتی ہے اس دنیا پہ آنے کے بعد، چونکہ جب بچہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس جہان سے بڑا اور کوئی جہان بھی نہیں، اور جب وہ اس دنیا پہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، لیکن جب آخرت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ دنیا بھی فانی تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو بچے کے کان کے اندر آواز جاتی ہے ساری زندگی وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بچے کے کان کے اندر سب سے پہلی آواز جانی چاہیے وہ اللہ کی بھلائی کی آواز جانی چاہیے، وہ اللہ اکبر کی آواز جانی چاہیے۔ تو 7 سال تک بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا جائے، اور پھر 7 سال تک اس کو غلام بنا کے رکھا جائے، اور 7 سال تک اس کو دوست بنا کے رکھا جائے۔ دوست بنانے کا کیوں کہا گیا؟ چونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، چڑھتی جوانی ہوتی ہے، اور بچہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتا نہیں ہے۔ والدین نے چونکہ عمر گزاری ہے تو وہ اس کے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں، اس لیے وہ کچھ کاموں سے دور کرتے ہیں بچے کو، اور کچھ کاموں کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو۔ لیکن بچہ اتنی جلدی بات کو نہیں مانتا جتنی جلدی وہ باپ کے کرنے والے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول ہو تو بچہ بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ماں وضو کر رہی ہو، باپ گھر میں وضو کر رہا تو وہ بھی ننھے ننھے ہاتھوں کے اندر پانی لے کے تو وہ منہ کے اوپر چھینٹے مارتا ہے،
اور آدھے بازو خشک ہوتے ہیں, آدھے گیلے ہوتے ہیں, اور تھوڑے سے پاؤں گیلے ہوتے ہیں, وہ مصلے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے. اب باپ رکوع کے اندر ہے تو وہ بھی رکوع کے اندر ہے, باپ سجدے کے اندر ہے تو وہ بھی سجدے کے. اب باپ کو تو پتہ ہے سجدے کا حکم کیا ہے, کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ سجدے کے اندر تمہارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو تم کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤ. اب باپ کو یہ حکم پتہ ہے, بچے کو نہیں پتا, تو باپ سجدے کے اندر ہے اور بیٹا تھوڑا سا سر اٹھا کے کنکھیوں سے والد کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے سر اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. تو یہ بچپنے کی عمر اور یہاں سے سیکھنا شروع ہوتا ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتی ہے, پھر عبادت بنتی ہے. اگر اللہ کسی کو پیدائشی ولی بنا دے تو وہ تو اس کی قدرت ہے نا, زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ نکالنا اس کی قدرت ہے. لیکن عمومی طور پہ اچھوں کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے, بروں کی اولاد بھی بری ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہی قاعدہ ہے زمانے پہ, اس کے برعکس بھی ہو جائے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اس لیے بچے کو دوست بنا کے رکھا جائے تاکہ وہ ساری باتیں آ کے والد سے کرے, چونکہ جب وہ معاشرے کے اندر نکلے گا تو کچھ شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ والد سے بات نہیں کرتا والد کے غصے کی وجہ سے, کہ اگر میں نے باپ سے بات کی تو باپ مجھے ڈانٹے گا, مجھے جھڑکے گا. اور یہ عمر ہوتی ہے بچے کی انتہائی نازک عمر, جس کے اندر اس کو اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہاں پہ یہ کلیہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر تمہارا بچہ کو غلط کام کر دے, تم نے اسے ڈانٹنا ہے تو تم مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اسے نہ ڈانٹو, بلکہ اسے گھر لے کے جاؤ علیحدہ کمرے کے اندر, شائستگی کے ساتھ اسے بات سمجھاؤ, اس کو ڈانٹو نہ. اگر تم ڈانٹو گے تو اس کے سینے کے اندر تمہارے لیے پھر نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی اور وہ تم سے دور ہوتا چلا جائے گا, اور پھر دوستوں کو ترجیح دے گا باپ کے اوپر, اور پھر باپ شکوہ کرے گا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا. جب بات سنانے کا ٹائم تھا تو باپ نے سنائی نہیں. اس لیے سب سے اہم ذمہ داری جو تربیت کے اندر ہے وہ والدہ کی ہے, چونکہ والد نے تو بہت کم بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے, اس نے کام کاج بھی کرنے ہیں, مزدوری بھی کرنی ہے, کمائی بھی کرنی ہے, گھر کا راشن بھی چلانا ہے, تو والدہ کو زیادہ وقت ملتا ہے بچے کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. تو والدہ ایسے کام کرے کہ سب سے پہلے وہ بچے کی حساسیت کو سمجھیں. ہمارا بچہ مار کے ساتھ بات سمجھتا ہے, ہمارا بچہ بات سمجھانے کے ساتھ سمجھتا ہے, یا وہ تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ بات سمجھتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تھوڑا سا زد و کوب نہ کیا جائے تو وہ بات کو مانتے نہیں ہیں, تو ان کو مار کے تھوڑا سا کام کروانا پڑتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھانے سے بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ مارنے سے باغی ہوتے ہیں. جب ان کو بات بات پہ ڈانٹا جائے گا تو پھر وہ بغاوت کی جانب آئیں گے, اور پھر وہ وقت دور نہیں کہ وہ باپ کے سامنے بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں اور باپ کے سامنے بھی بولنے لگ جائیں. یہاں پہ کسی جگہ پہ باپ کی اپنی بھی غلطی ہے, اپنی کوتاہی بھی ہے. اس لیے بچے کو پیار کے ساتھ سمجھایا جائے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو لالچ کے ساتھ بات کو مانتے ہیں. تو اگر بچہ, والدین سمجھے ہوتے ہیں ہمارا بچہ کس چیز کو زیادہ مانتا ہے, تو وہ اس انداز کے ساتھ بچے کی تربیت کریں. بابا فرید کی ماں جانتی تھی نا کہ میرا بیٹا شکر بڑی پسند کرتا ہے, تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر. تو بابا فرید کہنے لگے اماں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اب یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے نیکیاں ہیں, تیرا اندر صاف ہوگا, تیرا باطن ستھرا ہوگا, آخرت میں تجھے دوزخ سے نجات ملے گی, چونکہ بچہ اب اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. اس لیے ماں سمجھتی تھی کہ میرا بچہ شکر پسند کرتا ہے, تو کہا بیٹا نماز پڑھا کر. امی نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا بیٹا نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملا کرے گی. اب ماں شکر کی پڑیاں مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے اور بیٹے کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ. جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا تو کہتی ہے مصلی اٹھا, دیکھ نیچے رب نے شکر رکھی ہے. اب بچے کی یہ جو ہے وہ لالچ تھا, اب عادت بنتی چلی جا رہی ہے. وہ میں نے پہلے عرض کیا امام غزالی کا قول کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتی ہے, پھر عبادت بنتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بابا فرید کی ماں کو کسی کام سے باہر جانا پڑا اور نماز کا وقت تھا, تو تاخیر سے گھر پلٹنا ہوا. تو دل ہی دل میں ماں دعا کرنے لگی مالک آج فرید کی ماں کی لاج رکھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پتہ چل جائے یہ شکر اب تو نہیں رکھتا تھا, یہ تو ماں رکھتی تھی. تو دل کے اندر ماں جو ہے وہ بجھی جا رہی ہے اور دعا بھی کر رہی ہے. گھر پلٹی تو دیکھا مصلی معمول کے مطابق پڑھا ہے. کہا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ تو کہا امی پڑھی تھی. تو کہا شکر ملی تھی؟ تو بیٹا کہنے لگا امی جو آج شکر ملی تھی اس کا چسکا ہی کوئی اور تھا. تو فرید کی ماں کہنے لگی بیٹا کیسے نہ ہوتا, پہلے فرید کی ماں رکھتی تھی, آج فرید کے رب نے رکھی ہے. تو اس لیے آج کل کی مائیں بچے کو چاکلیٹ کا لالچ نہیں دے سکتی, وہ دیکھ نہیں سکتی کہ بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لالچ دے کے تیار کر دیا جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچے نے اسکول جانا ہو اور وہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا, تو 5 منٹ لگاتی ہے ماں بچے کو تیار کر لیتی ہے.
اور پھر لالچ دیتی ہے تو اسکول جائے گا میں تجھے یہ لا کے دوں گی، میں تجھے یہ لا کے دوں گی، میں تجھے فلاں کے گھر لے کے جاؤں گی، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے بچہ کہاں پہ جا کے چوٹ کھائے گا. اور جو ضد کر رہا تھا، جو رو رہا تھا میں نے اسکول نہیں جانا، 5 منٹ لگاتی ہے بچے کو تیار کر لیتی ہے. اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو کپڑے بھی لتھڑے ہوتے ہیں پیشاب سے، آنکھوں کے اندر نیند ہوتی ہے، منہ بھی نہیں صحیح دھلا ہوتا، اور ماں اٹھا کے تھپکی لگا کے کہتی ہے پتر چال مسیطے قرآن پڑھ کے آ. تو پھر دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی یا اسلام کی محبت پیدا ہوگی یا دنیا کی محبت پیدا ہوگی؟ تو اس لیے بچے کو لالچ کے ساتھ تھوڑا سا سمجھایا جائے، اگر اس کی طبیعت یہ تقاضا کرے. اگر وہ سمجھنے والا ہے کہ وہ بات کو صرف جو ہے وہ سن کے مان لے گا تو پھر اس کی تربیت اس انداز کے اندر کی جائے گی. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جب گھر سے رخصت کرتی ہے تو 40 دینار سیے تھے آپ کے کرتے کے اندر، اور ماں کہنے لگی بیٹا جو بھی ہو جائے تو نے جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ گئے راستے کے اندر علم دین سیکھنے کے لیے نکلے تھے، تو ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو راستے کے اندر ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، تو وہ قافلے کو لوٹ رہے تھے. ایک ڈاکو قریب سے گزرا، اس نے کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے. تو اس نے ہنس کے بات کو ٹال دیا کہ یہ بچہ شاید غلطی سے کہہ دیا، وہ آگے چلا گیا. پھر دوسرا گزرا تو اس نے بھی پوچھا تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا 40 دینار ہے. تو یہ بات چلتی چلتی جو ہے وہ حاکم تک پہنچی ان کے. تو اس نے کہا بچے کو لے کے آیا جائے. بچے کو لایا گیا تو وہ کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے. تو اس نے کہا کہ کہاں پہ ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میرے کرتے کی اندر کی جانب میری ماں نے سلائی کیے تھے. اس نے کہا کرتا پھاڑا جائے. جب پھاڑا گیا تو واقعی 40 دینار نکلے. تو وہ کہنے لگا بیٹا ڈاکوؤں سے تو مال چھپایا جاتا ہے، کبھی کسی نے ڈاکو کو بتایا کہ میرے پاس کتنی رقم ہے؟ تو تیرے بارے میں تو کسی کو خیال بھی نہیں تھا، تو نے بتایا کیوں؟ تو اس نے کہا اس نے مجھ سے پوچھا تھا. تو وہ کہنے لگا تو جھوٹ بول دیتا. کہتا کیسے بولتا؟ مجھے چلتے وقت گھر سے میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جو مرضی ہو جائے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ کہنے لگا یہ تو اپنے ماں کے حکم کو نہیں توڑ رہا تو ہم اپنے رب کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ کھڑے ہو کے توبہ کی. تو اس لیے بچے کی احساسیت کو سمجھ کے اس کی تربیت اس انداز کے اندر کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کڑی نگرانی کی جائے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کا وقت کہاں پہ گزر رہا ہے. جو لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو نصیحت کیا کی؟ لقمان لابنیہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہ کی کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی بھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ کہ بندہ کسی کو مستحق عبادت سمجھ لے اور وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہ. اور اس کائنات کے اوپر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے. رب کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، اور وہ کیا کہ تمہاری تھوڑی سی بھی برائی، بالکل چھوٹی سی برائی، چاہے وہ چٹان کے سینے کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو، تمہارا رب محشر کے دن اس کو بھی لے آئے گا. تمہارا رب کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو کہا بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور برائی سے بچنا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، وہ چٹان کے سینے کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تمہارا رب اس کو لے آئے گا. اور پھر آگے ارشاد کیا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. اب نماز قائم کرنے کا حکم کیا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلائی جائے. 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھائی جائے. تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ سخت لہجہ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کر لیں. اسی لیے کہا گیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ زندہ رکھو. ایک عالم دین کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تو اس نے کہا اچھا بہن مجھے ایک بات تو بتا کہ تو بیٹے کو حکم کیسے دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے وہ سویا ہوتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں بیٹا اٹھ نماز پڑھ کے آ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو میری بات کو نہیں مانتا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر اس کمرے کے اندر آگ لگ جائے تو پھر تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا پھر تو میں اپنے بیٹے کو جگاؤں گی. اس نے کہا اگر پھر بھی نہ جاگے؟ کہنے لگی پھر تو مار کے جگاؤں گی. کہنے لگا اگر پھر بھی نہ جاگے؟ تو کہنے لگی میں اس کو گھسیٹ کر کے باہر لے آؤں گی. تو کہنے لگا کیوں؟
تو وہ کہنے لگی کہ وہ آگ ہے میرا بیٹا اس کے اندر جھلس جائے گا اور وہ جل جائے گا. تو عالم دین کہنے لگا میری بہن جو آخرت کی آگ ہے وہ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی, اس لیے اس کے اوپر محنت کی جائے اور اپنے بچوں کو ترغیب دی جائے کہ اپنی اولاد کے لیے حلال لقمے کا انتظام کریں. صرف حرام کاموں سے نسلیں نہیں بگڑتی, حرام کمائی سے بھی نسل بگڑ جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. حضور ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس, یمد و یدیہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے, اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام کا, جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا, جو پیا ہے وہ بھی حرام کا. تو مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حلال لقمے کا انتظام کیا جائے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جس کے بچے زیادہ ہوں, وہ کثیر العیال ہو, ذرائع آمدن بھی کم ہو, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے منہ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیتا. فرمایا جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. اس لیے حلال کمائی کا جو ہے وہ بندہ انتظام کرے. اور آگے پھر آپ جو نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وامر بالمعروف, اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دینا, ونہا عن المنکر, اور برائی سے بندوں کو روکنا. یہ نصیحت کا عمل کبھی بھی موقوف نہیں کرنا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں یہ جو مزاج ہے کہ ہمیں کیا لگے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھنی, اس نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بچے کی تربیت کے 3 مراحل تھے, اپنے گھر سے, معاشرے سے, منبر و محراب سے. گھر سے اگر والدین جو ہے وہ تربیت کر بھی لیں, جب تک دوسرے 2 ساتھ شامل نہیں ہوتے تو وہ نتائج نہیں آپ حاصل کر سکتے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے تھے. اللہ اکبر. اس لیے منبر و محراب سے بھی اب وہ باتیں بیان نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے تھی. اور معاشرہ تو ویسے ہی دستبردار ہو گیا. وہ کہتا ہے ہمیں کیا لگے, زمانہ ہی نہیں رہا کسی کو کہنے کا, سانو کی لگے جو کوئی کردہ کرے, اب تو کسی کو کہنے کا زمانہ ہی نہیں ہے. یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی, ہم نے بھی سنی ہے. تو حضور نے کتنی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی. حضور فرمایا ایک قافلہ جاتا ہے اور وہ کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے, اور انہوں نے دریا کو عبور کر کے کہیں پہ پہنچنا ہوتا ہے, اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اتنی دیر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کشتی کے اندر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے, چھید کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر وہ لوگ اس کو روکتے ہیں تو پھر وہ خود بھی بچیں گے اور اس کو بھی بچا لیں گے, لیکن اگر وہ کہیں کہ سانو کی لگے تو پھر وہ خود بھی ڈوبے گا, ساتھ ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. اس لیے یہ مزاج ختم کر دیں کہ سانو کی لگے. آپ نصیحت کرتے رہا کریں, چاہے کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو, لیکن نصیحت کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے, نصیحت کا معیار خوبصورت ہونا چاہیے. کسی کا نام لے کے اس کو نصیحت نہ کریں مجمع کے اندر. اگر کوئی الگ ہے تو پھر تو وہ ایک الگ بات ہے, آپ اس کو سمجھاتے ہیں, کام بھی اس کا بتاتے ہیں کہ تو نے یہ کیا تھا, ایسے نہیں ایسے کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا, تو وہ تو ایک جو ہے وہ امر آخر ہے. لیکن اگر نام لے کے آپ بیان کریں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا ہو بارش ہو اور پانی کھڑا ہو, اور اگر کوئی گرے تو گرنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو وہ یہ بعد میں دیکھے گا مجھے چوٹ لگی یا کہ نہیں لگی, پہلے دیکھے گا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے گا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی, وہ اپنے اندر شرمسار ہوگا. اس لیے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, اس کو آسان انداز کے اندر تبلیغ کریں. حضور اگر صحابہ کے اندر دیکھتے کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو حضور کو پسند نہیں تھا یا اس کو بدلنا ہوتا, تو حضور نام نہیں لیا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کام کیا, فلاں نے یہ کام کیا, بلکہ آقا کریم مسکراتے ہوئے یہ ارشاد کرتے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا, آج کل یہ کرتے پھرتے ہیں. یعنی بات بھی سمجھ آ جاتی, جس کو کہا جا رہا ہوتا اس کی سمجھ میں آ جاتی, اور دوسروں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے بزرگ ہیں, اور ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کسی کی عزت کو نہ اچھالیں. یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کسی کی عزت کو اچھالنا, یہ ذہن کے اندر رکھیے گا. قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی نماز نہیں ہوگی, سب سے وزنی زکوٰۃ نہیں ہوگی, سب سے وزنی چیز حج و عمرہ نہیں ہوگا, صدقہ و خیرات نہیں ہوگا, بلکہ جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا, کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس قدر حسن اخلاق سے پیش آتا تھا. تو ایک خاتون آئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو عورت چونکہ وہ ایک نازک چیز ہے, تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ریح خارج ہو گئی, غیر ارادی طور پہ اس کی ہوا نکل گئی. اب وہ شرمسار ہونے لگی,
کہ اب حضرت جو ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ اتنے بڑے شیخ کے پاس آ کے اس کو تمیز ہی نہیں کیسے بیٹھتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بیٹھ گئی تو مسئلہ پوچھا تو آپ نے کان کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بہن ذرا اونچا بول مجھے دھیمے سنائی نہیں دیتا. یہ نہیں تھا کہ آپ بہرے تھے لیکن ساری زندگی آپ بہرا بن کے گزار گئے کہ جب اس کو پتا چلے گا مجھے ٹھیک سنائی دیتا تھا وہ اس وقت اپنے اندر شرمسار ہوگی تو میری وجہ سے کوئی شرمسار نہ ہو. اس لیے عزت نفس کا خیال رکھا جائے. تو کہا میرے بیٹے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور کہا دوسری نصیحت یہ ہے کہ یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ میں برائی کر کے اس کی چوکھٹ سے بھاگ جاؤں گا, وہ پہاڑ کے سینے کے اندر ہو, وہ چٹان کے سینے کے اندر ہو, زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو, تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا. اور کہا تیسری نصیحت نماز قائم کرنا, اور چوتھی نصیحت امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. اور کہا پانچویں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جب تمہیں مشکل پہنچے تو پھر صبر کر کے دکھانا, لیکن یہ بہت بڑا کام ہے صبر کر کے دکھانا. اور پھر جو نصیحت کی فرمایا بیٹا کبھی بھی کسی کے ساتھ تکبر سے بات نہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو تو تم رخ دوسری جانب کر لو اور اگلا اپنے اندر حقیر جو ہے وہ اپنے آپ کو جاننے لگ جائے. تو کہ ایسا کام نہ کرنا, یا کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹ نہ دینا اگرچہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, لیکن پھر بھی اس بات کو سن لینا. ہمارے ہاں جو مزاج ہوتا ہے کوئی بات کرنے لگے تو بندہ ہاں مجھے بھی پتا تھا, تو اگلے کو پھر جو ہے وہ ایک شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کہا کبھی بھی تکبر سے پیش نہ آنا. اور پھر کہا کبھی بھی زمین پہ اترا کے نہ چلنا کہ تکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ تو تم زمین کا سینہ پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کو چیر سکتے ہو, نہ آسمان کو چھو سکتے ہو, تو کبھی بھی اترا کے نہ چلنا. اور پھر کہا بیٹا بہت زیادہ بلند آواز سے گفتگو بھی نہیں کرنی اور بہت دھیمے لہجے سے بھی گفتگو نہیں کرنی, چونکہ دونوں کے اندر مشکل کا سبب ہے. بہت زیادہ اونچا بولو گے تو یہ چھچوڑا پن ہے, شوخا پن ہے, اور اگر بہت دھیمے بولو گے تو اس کے اندر بھی تکبر کا شعبہ ہے کہ شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری بات لوگ کان لگا کے سنیں چونکہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. تو کہا بیٹا درمیانی چال چلنا اور درمیانی آواز سے بات کرنا. اور پھر کہا بہت زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرنا, چونکہ جو سب سے بری آواز ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اس لیے یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی, اور اتنی دل آویز اور جامع نصیحتیں تھیں کہ ان کو میرے رب نے قرآن کے اندر بیان کیا.